بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وعبر ہنا بالخبر لیکون اشمل فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حکایت طریق المتن والمتن وغایت ما ينتہی الیہ الاسناد من الکلام وعبر ہنا، اور متن میں خبر سے تعبیر کی گئی۔ متن میں کس سے تعبیر کی گئی؟ ہونا، متن میں خبر کے ذریعے سے تعبیر کی گئی۔ اب آپ کہیں گے متن میں خبر کے ذریعے سے مشکل بات نہیں، ذرا دھیان سے سنو، نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھو ضرور۔ متن میں خبر کے ذریعے سے تعبیر کی گئی، بعید طور کی متن کی عبارت یہ ہے، کیا؟ الخبر، کیا؟ الخبر اما ان یکون لہ طرق، تو کس سے تعبیر کی گئی؟ خبر سے۔ یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کا لفظ نہ لا کر کے خبر کا لفظ لایا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، حال کو حدیث کہتے ہیں، اسی کو خبر بھی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ سن چکے، اسی کو خبر بھی کہتے ہیں۔ تو تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور صفت کی تعبیر متن میں کس سے کی گئی؟ خبر سے۔ تو ایک سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، خبر سے کیوں تعبیر کی گئی؟ حدیث کا لفظ کیوں نہیں بولا گیا؟ تو متن میں، بہرحال متن میں تعبیر ہوئی نا خبر سے، حدیث کے لفظ سے تعبیر، یہ بات تو صاف ہے، یہ بات تو صاف ہے کہ متن میں کس سے تعبیر ہے؟ خبر سے۔ مگر یہ کہنے کی ضرورت، اس پر سوال ہوتا ہے، خبر سے کیوں تعبیر کی گئی، حدیث سے کیوں تعبیر نہیں کی گئی؟ اگر ایسا سوال کرو تو ہم کہیں گے دیکھو ایسا ہے کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یا تو تساوی کی نسبت ہے، یا تباین کی نسبت ہے، یا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تساوی کی نسبت پر تو تمہارا اس سوال کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ خبر سے تعبیر کی جائے کہ حدیث سے تعبیر کی جائے، دونوں تو ہم معنی ہی ہے، دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے، جو خبر ہے وہ حدیث ہے، جو حدیث ہے وہ خبر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اور تباین کو تو رہن دو، کیونکہ اس میں تو مباینت ہے، جب تباین ہے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے خبر کا۔ رہی بات عموم خصوص مطلق کی تقدیر پر، کہ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے، اور یہ بات بھی آپ سن چکے کہ حدیث اخص مطلق ہے اور خبر عام مطلق ہے، یعنی ہر حدیث خبر ہے اور ہر خبر حدیث نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو چونکہ خبر اشمل ہے، دوسرے لفظ میں اشمل کو سمجھنے میں خبر عام ہے، کہ خبر بولے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر کو بھی شامل ہے، اور دوسرے کے قول، فعل، تقریر کو بھی شامل ہے۔ بس میں یہ عام ہے، کیا ہے؟ خبر عام ہے، کہ جب خبر بولے تو اس میں حدیث بھی آ گئی اور دوسری بھی آ گئی۔ بس میں اس وجہ سے متن میں لفظ خبر سے تعبیر کی گئی، ایسا صاحب کتاب آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اسی بات سمجھ میں آئی؟ چلیے، متن میں خبر کے ذریعے سے تعبیر کی گئی تاکہ یہ اشمل ہو، یہ بات سمجھ گئے؟ تاکہ یہ زیادہ شامل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ خبر کس کو شامل ہے؟ حدیث کو بھی شامل ہے اور غیر کو بھی شامل ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلیے، یہ بات ختم ہوئی۔ یہ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لو، تو یہ جو عبارت آ رہی سمجھ میں آئے گی نہیں تو دقت ہوگی۔ سنو ذرا دھیان سے سنو۔ حدیث کی کتاب میں ابھی آپ مشکات پڑھ رہے ہیں نا، مگر مشکات کا حال یہ ہے کہ مشکات میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل تو سن لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، مگر اس کی پوری سند آپ کے پاس نہیں آتی، صرف صحابی کا ذکر آتا ہے۔ کیوں؟ تو اس کی وجہ پیچھے بتا دی گئی، اب اس میں ہم کو نہیں جانا۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ مشکات میں تو پوری سند نہیں رہتی ہے، میں بتا چکا ہوں، یہ پوری تقریر کر چکا ہوں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ ایک بار نہیں، کئی بار اس بات کو بولا ہوں کہ پوری سند تو نہیں رہتی ہے، صرف صحابی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن نہ رہ کر کے ہونے کے برابر ہے، یہ سب باتیں بول چکا۔ تمہاری دقت یہ ہے، تم یہاں پر سے سن کر کے جاتے ہو، پھر دیکھتے نہیں، اس کو غور کرنا۔ یہاں صرف سن لی ہے تو اگر بات سمجھ میں بھی آ گئی، ذرا بات سمجھو، ہماری درسگاہ میں بات آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی اور یہاں سے سمجھ کر کے چھوڑ دیا تو 4 دن کے بعد نکل جاتی، پھر اس کو جا کے 1-2 بار ریپیٹ کرو گے تو ہمیشہ کے لیے پھر وہ باتیں محفوظ ہو جائے گی۔ میں یہ باتیں مشکات میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہوں ہمارے چینل میں، ہاں تو وہ وہاں دیکھ لو گے، یہ پوری باتیں تفصیل سے۔ اب اس میں رہوں گا تو یہ چھوٹ جائے گی، جو مجھے بیان کرنا وہ چھوٹ جائے گی، ورنہ بولی ہوئی بات بولنا آسان رہتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ہاں، تو مشکات کا یہ ہے۔ مشکات کے برخلاف جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ان کتابوں کو جب آپ کھولیں گے تو اس میں پوری سند رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ پوری سند رہتی ہے۔ اب آپ آئیے، میں ایک سند بیان کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے آپ۔ حضرت امام ابو یوسف کو تو جانتے ہیں، امام محمد کو بھی جانتے ہیں، امام اعظم کے خاص تلامذہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، ائمہ احناف میں سے ہیں۔ مثال کے طور پہ موطا امام مالک تو پڑھے ہو آپ، ہاں تو اس میں پوری سند رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب سنو، اب آپ ذرا دھیان سے سنیے۔ مثال کے طور پہ امام محمد ایسا بولے، اخبرنا ابو حنیفہ ان حماد ان ابراہیم النخعی ان علقمہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ذرا ٹھہرو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اتنا سن لیے۔ تو ابھی کون روایت کرنے والے پہلے راوی یہاں کون ہے؟ محمد، امام محمد، امام محمد، امام ابو حنیفہ، حماد، ابراہیم، علقمہ، ابن مسعود، سن رہے ہو؟ ابن مسعود، یہ جو دیکھ رہے ہو، یہ ابھی جو حدیث آ رہی ہے اس حدیث کی یہ روایت کرنے والے، ذرا دھیان سے سن، پھر کل ہو کر کے نہیں پوچھو گے، یہ اس حدیث کے روایت کرنے والے۔ تو سنو، انہیں ابھی میں پھر سے واضح کرتا ہوں، یہ یہاں محمد سے عبداللہ ابن مسعود تک انہیں بولیں گے اسناد، اسی کو سند بھی کہتے ہیں۔ سند اور اسناد ایک ہی معنی میں بول رہا ہوں، کبھی سند کے ذکر کو اسناد کہتے ہیں، تو اسے کیا بولیں گے؟ سند۔ تو حدیث کا ایک حصہ کیا ہے؟ سند، اور دوسرا حصہ، اب اس کو روک دو، دوسرا حصہ ہے متن۔ عربی میں متن ہے، اردو میں ہم متن بولیں گے، ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے، جیسے کہ عربی میں لفظ ہے وحیٌ، مگر اردو میں وحی، تو جب عربی پڑھنے لگیں گے تو مجھے وحیٌ بولنا پڑے گا، جب اردو بولنے لگوں گا تو وحی بولوں گا۔ بات آپ کو سمجھ میں آئے؟ تو یہ حصہ سند کا ہے۔ اس کے بعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہو رہی ہے یہ متن ہے۔
تو حدیث کے دو ٹکڑے ہیں، دو اجزاء ہیں، ایک جز پہلا والا حصہ سند، اسی کو اسناد بھی بولتے ہیں. ذرا دھیان سے سنو، پھر بار بار نہیں بولوں گا اور یہ بات بہت اہم ہے. تو یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ اسناد. اور دوسرا حصہ یعنی وہ حصہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کیا گیا ہے، اسے کیا بولیں گے؟ متن. دوسرے لفظ میں حدیث کے دو حصے ہیں، ایک راوی ایک مروی. ایک روایت کرنے والے وہ کون ہیں؟ جنہوں نے روایت کی، مثلا امام محمد، امام ابو حنیفہ مثال کے طور پر. آخری حضرت عبداللہ ابن مسعود، تو یہ کیا ہے؟ روات ہیں، روایت کرنے والے. اسے کیا بولیں گے؟ اسناد بولیں گے. دوسرا نام اس کا سند. سمجھ رہے ہیں؟ اور جس بات کی روایت کی گئی، وہ بات جو روایت کی گئی، وہ کام جسے بیان کیا گیا، وہ حال جسے بیان کیا گیا، اس کو کیا بولیں گے؟ متن. تو دو حصے آپ کو سمجھ میں آئے؟ دو حصے. اب یہیں پر رک کر کے ایک بات سنو، دیکھو ذرا دھیان سے سنو، ورنہ آگے جو سبق آ رہا ہے کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا آپ کو اگر یہ باتیں محفوظ نہیں رہے گی. تو یہ تو آپ نے دیکھا کہ دو حصے ہیں. ایک حصے کو کیا بولتے ہیں؟ سند. ایک حصے کو کیا بولتے ہیں؟ متن. بات سمجھ رہے ہیں؟ سند کیا ہے؟ سند کیا چیز ہے؟ تو حدیث کی روایت کرنے والے لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ اب لوگ بولنے میں اچھا نہیں لگتا، رجال بولیں گے. تو یہ سند کیا ہے؟ سند کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ رجال روات، روایت کرنے والے لوگ بولے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سند یہ اسمائے رجال روات کا ذکر کرنا، یہ سند ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا بولا میں؟ اسمائے رجال روات کو بیان کرنا، یہ سند کو بیان کرنا، یہ سند ہے، اسناد ہے. راوی روایت کرنے والوں کے نام کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ اسناد. یہی سند بھی ہے. سمجھ رہے؟ اور وہ بات جو بیان کی گئی ہے، جو روایت کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ متن ہے. اتنے تو آپ سمجھ گئے. اب ٹھہرو، اب ذرا ٹھہرو. ایک بات، ایک کلام جس کی روایت کی گئی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کی روایت کی گئی ہے، وہ کلام جسے نقل کیا گیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے نقل کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ روات. راوی کی جمع روات. بولو بھائی. تو اس کلام کی روایت کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ روات. سنو اب ذرا سا ٹھہر کے اس کے سنو. ابھی ایک سند میں آپ کے سامنے رکھا جس میں کون تھے؟ امام محمد، امام ابو حنیفہ. ذرا دھیان سے سنو اس بات کو، ورنہ پھر بعد میں ایسا کیسا تو میں کیا بھی نہیں کرتا ہوں. امام محمد، امام ابو حنیفہ، ایک بار بول رہا ہوں، اس کے بعد میں نہیں پلٹاؤں گا. امام ابو حنیفہ، حماد، ابراہیم نخعی، علقمہ، عبداللہ ابن مسعود. دیکھیں یہاں تک، دیکھیں ایک سند میں ذکر کیا ہوں، ایسی لاکھوں سندیں ہیں، یہ ایک سند نہیں ہے، یہ ایک سند کو میں بیان کیا. یہ ایک سند آپ نے دیکھ لیا. یہ ایک سند جو دیکھے ہیں، تو یہ یہاں سے امام محمد سے عبداللہ ابن مسعود تک، اول سند یہاں اس میں امام محمد، آخر سند عبداللہ ابن مسعود.
دیکھ رہے ہو اتنا؟ دیکھ رہے ہو؟ ذرا گھٹ کر کے دیکھو اس کو، یہ دکھ رہا ہے یہاں سے یہاں تک؟ تو امام محمد سے عبداللہ ابن مسعود تک، یہ دیکھ رہے ہو؟ اب ذرا سا ٹھہر کر کے دیکھو، یہ جو دیکھ رہے ہو، یہ جو روات ہیں، یہ جو یہاں سے یہاں تک جو روات ہیں، دیکھو تو یہ جو روایت کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں سارے لوگ روایت کر رہے ہیں یا بیان کرنے کا وقت الگ الگ ہے؟ امام محمد سے عبداللہ ابن مسعود تک جس کلام کو پیش کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں سب پیش کر رہے ہیں یا پیش کرنے کا وقت الگ الگ ہے؟ ایک کلام کو کی روایت کر رہے ہیں تو ایک ہی وقت میں سب لوگ روایت کر رہے ہیں یا روایت کرنے کا وقت الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں عبداللہ ابن مسعود آ رہے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، عظیم القدر صحابی رسول ہیں، میں بھی اس میں نہیں جاتا، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، اور امام محمد نیچے ہیں۔ یہ امام محمد صحابی تو دور کی بات ہے، تابعی بھی نہیں، تبع تابعی ہیں۔ کیا ہے؟ تبع تابعی ہیں جی، سر کھا جاؤ گے تم لوگ میرا، تبع تابعی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اب ان کے زمانہ اور ان کے زمانے میں صرف امام محمد سے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، سمجھ رہے ہیں، کم سے کم تو سمجھ رہے ہیں 90 سے 100 سال کا فاصلہ ہے، 90 سے 100 سال کا فاصلہ۔ ذرا دھیان سے سنو، ذرا دھیان سے۔ تو ایک زمانہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک زمانہ کن کا ہے؟ ان کا۔ دوسرا زمانہ کن کا ہے؟ علقمہ کا۔ تیسرا زمانہ کن کا؟ بولو بھائی، ابراہیم نخعی کا۔ چوتھا زمانہ کن کا؟ حماد کا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد زمانہ کن کا؟ ابو حنیفہ کا۔ اس کے بعد زمانہ کن کا؟ امام محمد کا۔ دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھ رہے، یہ جو سلسلہ دیکھ رہے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک کلام جس کی یہ روایت کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی اس کڑی میں یہ روایت کی جو یہ کڑی ہے، دیکھ رہے ہو کہ ایک کلام کی روایت کرنے والے ہر طبقے میں ایک ہے۔ ابھی میں رکھا صحابی کے طبقے میں عبداللہ ابن مسعود، بولو بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ اور تابعی کے طبقے میں علقمہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ کون؟ علقمہ۔ اور پھر اس کے نیچے کے طبقے میں ابراہیم، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے نیچے کے طبقے میں حماد، اس کے نیچے کے طبقے میں ابو حنیفہ، اور اس کے نیچے کے طبقے میں، اس بات کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو دیکھو ہر طبقے میں ایک ایک شخص ہیں، ہر طبقے میں ایک ایک شخص۔ اب یہاں پر ٹھہرو، یہیں سے آپ اس چیز کو کیچ کرو تو پوری بات سمجھ میں آئے گی، اور نہیں تو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک شخص۔ تو اب ایک کلام جسے عبداللہ ابن مسعود، ذرا دھیان سے سنو جی، سن رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود ایک کلام جسے روایت کر رہے ہیں، تو یہی کلام کی روایت کوئی دوسرے صحابی بھی کرے، مثلا ابو ہریرہ کریں، ذرا دھیان سے سنو، اسی بات کی روایت کوئی تیسرے صحابی بھی کریں، نہیں، تیسرے صحابی بھی، یہاں صحابی کی بات ہو رہی ہے، تیسرے صحابی مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عباس کریں، کوئی چوتھے صحابی بھی کریں، تو ایسا بہت مرتبہ آپ دیکھو گے ایک ہی بات کی روایت کئی صحابی کر رہے ہیں، ایک ہی کلام کی روایت کئی صحابی کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی کوئی بات جسے ہم حدیث میں پاتے ہیں، اس کی روایت کرنے والے طبقہ اولیٰ میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں، طبقہ ثانیہ میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں، طبقہ ثالثہ اور رابعہ اور خامسہ میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ کئی لوگ ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ان طبقات میں سے کسی ایک طبقے میں روایت کرنے والے صرف ایک شخص ہوتے ہیں۔ تو اب آپ بتاؤ، ایک ایسا کلام جس کے بیان کرنے والے ہر طبقے میں کثیر لوگ ہوں، ذرا بات سمجھو،
اور ایک ایسا کلام جس کلام کے نقل کرنے والے کسی بھی طبقے میں صرف ایک شخص ہو. ذرا بات سمجھو، کسی بھی طبقے میں صرف ایک شخص ہو. دونوں کلام ایک طرح یقین کا فائدہ نہیں دے گا، دونوں کلام پر ایک طرح کا اعتماد نہیں ہوگا. کیوں؟ ایک ایسا کلام ہے جس کو روایت کرنے والے بہت لوگ ہیں، ایک ایسی بات ہے جس کے بیان کرنے والے بہت لوگ ہیں، اور ایک ایسی بات ہے جس کے بیان کرنے والے کم لوگ ہیں. بولو بھروسہ کس پر ہوگا؟ لوگ بھروسہ کس پر کریں گے؟ جس کی روایت کرنے والے کثیر لوگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ نے اتنا تو سمجھ لیا کہ سند کیا چیز ہے اور متن کیا چیز ہوتی ہے. اب اس کے بعد جو میں سمجھانا چاہتا تھا تو وہ آپ کا دماغ اس کو سمجھنے کے لیے ابھی تیار نہیں دکھتا. کیوں؟ ذرا سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھنے کے لیے آپ کا دماغ ابھی تیار نہیں دکھ رہا. میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ کئی مرتبہ ہر طبقے میں بہت سے روات ہوتے ہیں. وہ طبقہ سمجھانا چاہتا تھا، اسے نہیں سمجھو گے تو حدیث کی حقیقت آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی. لوگ کیا بول دیں گے؟ جاہل لوگوں کے پاس مسئلہ کیا ہوتا ہے، جاہل لوگ ہمارے پاس، حضرت تمہیں بھی بولتے ہو یہ حدیث ہے، انہوں بھی بولتے یہ حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں کیا کرنا؟ مکھی مارنا تمہیں بیٹھ کر کے، اور کیا کرنا؟ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا؟ تمہیں بھی بولے حدیث ہے، ہمیں بھی بولے حدیث ہے، سمجھ، انہوں بھی بولے کیا کرنا؟ تو اب کیا کرنا؟ حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث کس طریقے کی ہے، یہ حدیث کس طریقے کی ہے. پھر اس حدیث کو ترازو پہ رکھ کر کے وزن کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جو وزنی ہوتی ہے وہ قابل عمل ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو وزنی نہیں ہوتی ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی. تو اب یہ کیسا معلوم ہوتا؟ بہرحال تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ دیکھو، کبھی ہر طبقے میں بہت سے روات ہوتے ہیں. کبھی کسی ایک طبقے میں ایک ہی راوی ہوتا ہے، کبھی کسی ایک طبقے میں صرف 2 راوی ہوتے ہیں، کبھی کسی ایک طبقے میں صرف 3 راوی ہوتے ہیں، اور کبھی ہر طبقے میں بہت سے راوی ہوتے ہیں. اس اعتبار سے آگے میں بتاؤں گا، اس اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہو جاتی ہیں. حدیث متواتر، اسی کو خبر بولنا، خبر متواتر، خبر مشہور، خبر عزیز، خبر غریب. اب غریب سمجھ رہے ہیں؟ خبر غریب یہ قسمیں ہو جاتی. تو اب خبر متواتر، حدیث متواتر ہے تو وہ کس بات کا فائدہ دے گی؟ حدیث مشہور ہے تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ یہ آپ کو آگے معلوم ہوگا. مگر ایسا کیسا ہوتا ہے وہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ متواتر کیسے ہوتی ہے ایک حدیث، مشہور کیسے ہوتی ہے، سمجھ رہے، عزیز کیسے ہوتی ہے، غریب کیسے ہوتی. بہرحال اصل مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک سند اور ایک متن. تو کلام کو جو پیش کرنے والے لوگاں ہیں، لوگاں یہ ساؤتھ انڈیا کی زبان میں، سمجھ رہے ہیں، جو لوگاں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، انہیں کیا بولیں گے؟ سند. اور سند جہاں ختم ہو گئی اسے کیا بولیں گے؟ متن بولیں گے. بلفظ دیگر وہ کلام یا فعل یا حال جس کی روایت کی گئی ہے وہ متن ہے، اور جو لوگ روایت کرنے والے ہیں وہ سند ہے، وہی اسناد ہے. تو سند اور متن تو سمجھ میں آیا. اب چلو فہو بے اعتبار وصول ہی الینا، تو خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، خبر اس اعتبار سے کہ ہم تک پہنچی ہے. یہ کہنے کا مطلب یہاں پر جو خبر کی تقسیم ہونے جا رہی ہے صرف اس اعتبار سے کہ ہم تک پہنچی ہے، اور دوسرے اعتبار کا یہاں لحاظ نہیں ہے کہ
وہ خبر مرفوع ہے یا موقوف ہے یا مقطوع ہے، اس اعتبار سے خبر کے بھی تقسیم ہونے نہیں جا رہی۔ خبر اس اعتبار سے کہ ہم تک پہنچی ہے، وہ خبر یا تو متواتر ہوگی یا مشہور ہوگی یا عزیز ہوگی یا غریب ہوگی۔ دوسرے لفظ میں اس کو اور واضح کریں، روات کی یا اسناد کی تعداد کے اعتبار سے اتنی قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ یہ ان کو بتانا ہے کہ روایت کرنے والے کی تعداد ہر طبقے میں کثیر ہے، اس قدر کثیر ہے کہ عادتاً ان سب کا جھوٹ پہ اتفاق محال ہے، یا ایسا نہیں ہے، کثیر ہے تو ہر طبقے میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں یا 2 ہیں یا کسی بھی طبقے میں 1 ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہر طبقے میں 3 ہیں تو وہ مشہور ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور کسی بھی طبقے میں 3 سے کم 2 ہے تو وہ عزیز یا مستفیض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مستفیض ہے۔ اور اگر کسی بھی طبقے میں 1 ہے تو وہ غریب ہے، وہ خبر کیا ہے؟ غریب ہے۔ تو اب یہاں پر فہو باعتبار وصولہ الینا، تو خبر اس اعتبار سے، حدیث اس اعتبار سے کہ ہم تک پہنچی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی تقسیم کر رہے ہیں کہ حدیث کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ یہ تقسیم کرنی ہے، اب کل اس کی تفصیل دیکھیں گے۔